السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں، تقوی کے سایہ میں معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی حفاظتی تدبیر ہے اللہ کی جانب سے انسانی زندگی کو تحفظ دینے کے لیے، خطرات سے، آفات سے، بلیات سے، عذاب سے، دنیاوی و اخروی تباہی سے بچانے کے لیے تقوی ہی تنہا و واحد عامل ہے۔ متقی انسان یعنی محفوظ زندگی گزارنے والا انسان، جس نے اپنی زندگی کے حفاظت کا پورا نظام اپنا لیا ہے اور اس کی زندگی کو اخروی و دنیاوی کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اب اگر انسان تقوی کے بغیر زندگی گزارے، یہ زندگی انسانی شمار نہیں ہوتی۔ انسانی زندگی کا گوہر اور انسانی زندگی کی روح نکل جاتی ہے اور اس کی جگہ پر حیوانی زندگی آ جاتی ہے اور درندگی انسانوں کے اندر آ جاتی ہے، شیطنت انسانوں کے اندر آ جاتی ہے۔ تقوی کے بغیر انسان فقط بظاہر انسان ہیں، اشباہ الانسان ہیں، اشباہ الرجال ہیں، حقیقتاً ایسے انسان نہیں ہیں۔ صورت ان کی انسانی ہے لیکن سریرت ان کی غیر انسانی ہو جاتی ہے۔ تقوی اس انسانی صورت کے اندر انسانی سریرت کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تقوی کے عوامل، تقوی کی بنیادیں، تقوی کے وہ اسباب و علل جن کے نتیجے میں انسانی زندگی میں تقوی قائم ہوتا ہے، نظام تقوی اور انسان تقوی تک پہنچتا ہے، ان میں قرآن کریم نے اور اللہ کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کو اہم بنیادی عامل تقوی کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ میں آیا 113 میں حق تعالیٰ کا فرمان ہے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اسی طرح ہم نے یہ قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، قرآن بنایا ہے اور اس کو عربی بنایا ہے۔ عربی قرآن ہم نے نازل کیا ہے، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہر طرح کی اس کے اندر ہم نے تنبیہ انسان کے لیے رکھ دی ہے، بیان کر دی ہے، مختلف شکلوں میں، مختلف طریقوں سے، مختلف لہجوں میں اور مختلف اسالیب کے ساتھ تنبیہات انسان کے لیے ہم نے اس میں رکھ دی ہیں۔
لعلہم یتقون، تاکہ انسان تقوی حاصل کر لیں، با تقوی ہو جائیں۔ قرآن عربی اور نزول قرآن اور اس کے اندر تنبیہات یہ اس لیے ہیں کہ انسان با تقوی ہو جائیں۔ او یحدث لہم ذکرا، یا تقوی کے ساتھ ساتھ انسان متذکر ہو جائے، توجہ آ جائے، یاد انسان کو آ جائے اصل زندگی، اس کے مقاصد اور زندگی کو درپیش مشکلات کی طرف انسان کی توجہ آ جائے، غافل انسان غفلت سے نکل کر متوجہ ہو جائے۔ اس طرح کی آیات قرآن کریم میں اور بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو انسان کے لیے بنیادی عامل قرار دیا ہے۔ قرآن تنہا کلام ہے اللہ کی جانب سے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نورانی پر نازل ہوا ہے، اور حضور نے اس کو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ابلاغ کیا ہے اور تبلیغ کیا ہے۔ تنزیل اللہ کی جانب سے ہے اور تبلیغ رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے، تاکہ لوگ اس قرآن سے اور کتاب خدا سے ہدایت حاصل کریں۔ انسان کے لیے جو کچھ ضرورت ہے، جو انسان کی ضرورت ہے، انسان کی جامع ضرورت، ایک تو خود انسان جامع حقیقت کا نام ہے، فقط ایک جسمانی ڈھانچہ انسان نہیں ہے، جانور کی طرح۔ جانور کی، حیوانات کی تمام حقیقت یہی جسم ہے ان کا، اور جسم سے ماوراء ان کے اندر کوئی اور پہلو اور حقیقت نہیں ہے۔ ان جانور سارا اسی چیز کا نام ہے، یہ جلد کے اندر لپٹے ہوئے گوشت، ہڈیاں، انتڑیاں اور رگیں، اسی کو جانور کہتے ہیں۔ یہ زندہ ہو تو بھی یہی جانور ہے، اور اگر ذبح ہو جائے یا مر جائے تو بھی یہی گوشت پوست، یہی جانور ہے۔ انسان ایسے نہیں ہے۔ ہر چند انسان جانداروں میں سے ہے، لیکن جانداروں میں اور انسان میں، باقی جانداروں میں اور انسان میں یہ فرق ہے کہ باقی جانداروں کی طرح جسم رکھتا ہے، گوشت پوست رکھتا ہے، ہڈیاں انتڑیاں رکھتا ہے، لیکن انسان کی حقیقت اس پیکر اور جسم سے ہٹ کر ہے، اور ہے جس کا نام روح ہے، جس کا نام نفس ہے، وہ حقیقت انسان ہے۔ اس لیے انسان جو اس جسمانی پیکر میں موجود ہے اور حقیقت اس کی روح ہے، اس کی ضروریات، اور فقط جسمانی پیکر میں چلتا پھرتا جانور اور جاندار، اس کی دونوں کی ضروریات میں بھی فرق ہے۔ جاندار کو اسی زندگی میں پلنے بڑھنے کے لیے، اپنا جثہ بڑھانے کے لیے، فربا ہونے کے لیے، موٹا تازہ ہونے کے لیے، قد بڑھانے کے لیے اور اپنا وزن بڑھانے کے لیے گھاس کی ضرورت ہے، چارے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، یہی جسمانی ضروریات ہیں اس کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری ضروریات جانور کی، جانور کے پیدا ہونے سے پہلے زمین میں رکھ دی ہیں، اگا دی ہیں۔ چراگاہیں خداوند تعالیٰ نے بنا دی ہیں، کھیت کھلیان کے اندر فصل اگنے کے لیے جن سے جانوروں کا چارہ تیار ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، پانی نازل کیا ہے، کھاد کا انتظام کیا ہے، دھوپ کا انتظام کیا ہے۔ چارہ اگنے کے لیے، چونکہ جانور کی ضرورت ہے چارہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر ضرورت پوری کی ہے۔ انسان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ضرورت پوری کی ہے، لیکن چونکہ انسان ایک وسیع بڑی حقیقت ہے، بہت ہی دائرہ انسانیت کھلا ہے، وسیع ہے۔ بعض علماء کے مطابق کہ انسان اگر اپنی انسانیت کا دائرہ بڑھانا چاہے، یہ بھی ایک فرق ہے جانوروں میں اور انسانوں میں، کہ انسان کی حقیقت، شخصیت اور دائرہ وجود اور ذات اپنے ہاتھ میں ہے، اس کو تنگ بھی کر سکتا ہے، اس کو بڑھا بھی سکتا ہے۔
جانور ایسے نہیں ہیں، جانور اپنی مرضی سے اپنے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتا، نہ جانور اپنی شخصیت کو پھیلا سکتا ہے نہ اسے گھٹا سکتا ہے، انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے انسان کے لیے کہ چھوٹی شخصیت بنائے، گھٹیا شخصیت بنائے، بڑھیا شخصیت بنائے، بڑی شخصیت بنائے۔ کتنی بڑی شخصیت انسان بنا سکتا ہے؟ جتنی بڑی کائنات ہے، جتنی بڑی کائنات ہے اتنی بڑی انسان اپنی شخصیت بڑھا سکتا ہے، کائنات کے برابر۔ ایک کائنات ہے، یہ پھیلی ہوئی قرات پر، سیاروں ستاروں پر اور منظوموں پر، کہکشانوں پر مشتمل ہے، اور اسی طرح کی وسیع کائنات ایک انسان کے اندر ہے۔ یہ مختلف عقلی دلیلوں میں حکماء اور فلاسفہ نے بھی بیان کیا ہے۔ صدر المتعلہین ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الہی، انہوں نے فلسفہ کی تعریف ہی یہی کی ہے۔ فلسفہ کس کو کہتے ہیں؟ سیرورت الانسانی، یعنی فیلسوف کیا ہوتا ہے؟ سیرورت الانسان عالما مزاحیا للعالم العینی، یا سیرورت الانسان عالما علمیا مزاحیا للعالم العینی۔ فلسفہ کس چیز کا نام ہے؟ فلسفہ علمی کائنات اتنی بڑی جتنی عینی کائنات ہے، خارجی کائنات ہے، زمینی کائنات ہے، اتنی بڑی علمی کائنات کو فلسفہ کہتے ہیں۔ اور فیلسوف جو اپنی شخصیت بڑھا کر علمی وسعت اپنے اندر ایجاد کر کے اتنی بڑی کائنات بن جاتا ہے، اس کو یہ عقلی دلیلوں سے، فلسفی دلیلوں سے ایک حقیقت ہے ثابت شدہ۔ روایات میں بھی، قرآن میں بھی اس کے بارے میں آیات موجود ہیں، اور روایات کے اندر بھی اس کے بارے میں ذکر ہے۔ معروف قول ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر۔ تو گمان یہ کرتا ہے کہ چھوٹا سا ذرہ ہے تو، چھوٹا سا جسہ ہے تو، تیرے اندر عالم اکبر، کائنات کبیر تیرے اندر سمائی ہوئی ہے۔ اگر تو چاہے تو اپنے آپ کو عالم بنا سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، کائنات بن سکتا ہے، اگر وہ راستہ اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ لیکن اگر انسان دنیا میں پیدا ہو اور اپنے ارد گرد بھیڑ بکریاں چرتی ہوئی دیکھے، گائے بھینس چراگاہوں میں یا کھرلیوں میں چارہ چرتے ہوئے دیکھے، گدے گھوڑے شہوترانی ہوسرانی کرتے ہوئے دیکھے، اور یہ سمجھے کہ میں بھی یہی ہوں، میرے لیے بھی کھرلیاں اور چراگاہیں اور میرے لیے بھی یہ شہوات و ہوس ہے، تو جانوروں جیسی اگر زندگی گزارے تو پھر عالم بھی نہیں بنتا، عالم بھی نہیں بنتا، کائنات بھی نہیں بنتا، چر چر کے تھک کے مر جاتا ہے مہنگائی کے ہاتھوں۔ جب چراگاہ بھی مہنگی ہو جائے پھر مر جاتا ہے آخر میں بیمار ہو کے، نحیف ہو کے۔ لیکن اگر اپنا انسانی بھرم، انسانی تشخص، انسانی حقیقت اپنی بچا لے، محفوظ کر لے، جانوروں کا مقلد نہ بنے اور انسان بنے، پھر مسجود ہو جاتا ہے ملائکہ کا۔ چونکہ ملائکہ ہر ایک کو سجدہ نہیں کرتے، اسی کو سجدہ کرتے ہیں جو کائنات کے برابر ہو، حقیقت و عظمت کائنات کے برابر ہو، اسی کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں۔ انسان کی یہ حقیقت اتنی وسعت کے ساتھ، اس کی ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہیں۔ جسمانی ضروریات زمین پہ فراہم کی ہیں، اور حقیقی نفسانی ضروریات، روح کی ضروریات، حقیقت انسان کی ضروریات کتاب آسمانی میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی اور فراہم کی ہیں۔ زمین تمہاری چراگاہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے کہ یہ زمین کے جتنے متاع ہیں، سامان ہے، یہ تمہارے لیے ہے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے مویشیوں کے لیے مشترکہ ہے۔ گند مگتی ہے، تمہارا بھی اس میں حصہ ہے، جانور کا بھی اس میں حصہ ہے، بھوسا اس کے پیٹ میں چلا جائے گا، دانہ تیرے پیٹ میں چلا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیری ضرورت، حقیقی انسانی ضرورت، اس کے لیے اللہ نے الگ اہتمام کیا ہے، اور وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن انسان ساز ہے،
استاد رحیل ہمارے حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمولی قدس سرو، وہ اکثر یہ تکرار فرماتے تھے یہ جملہ، ان کی کتابوں میں بھی ہے اور ان کے بیانات میں بھی اور ان کے فرامین میں بھی کثرت سے یہ تکرار ہوتا تھا کہ قرآن انسان ساز ہے، قرآن ایک کام کے لیے آیا ہے، انسان سازی کے لیے۔ اس لیے کسی نبی نے موٹر سائیکل، ٹریکٹر، گاڑی، انجن نہیں بنایا، چونکہ یہ تجربے سے، مہارت سے انسان اپنی اندرونی صلاحیتوں سے خود بنا لیتا ہے، اور انسان نے بنا لیا ہے یہ سب کچھ۔ تنہا چیز جو نہیں بن سکتی معمولی انسان سے، وہ انسان نہیں بنا سکتا۔ اس لیے یہ کارخانہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے انسان سازی کا، انسان سازی کے دستورات، انسان سازی کے جتنے فارمولے تھے وہ قرآن کی شکل میں آ گئے، اور انبیاء کو وہ معلم، مربی بنایا جنہوں نے قرآن کے مطابق انسان بنانے ہیں۔ یہی وظیفہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کا بھی ہے، اور یہی فریضہ اور کام اصلی علماء کا بھی ہے، بعنوان جانشین انبیاء۔ انسان سازی، قرآن انسان ساز ہے، اور انسانیت قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ نظام انسانی انسان نے دریافت کرنا ہے۔ اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی کرم و رحمت کے طفیل جو نعمت عطا کی ہے، تمام کی یہ نعمت قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت تمام کی ہے نا، کہ یہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے انسان کے لیے، مادی ضرورتوں سے لے کر اخروی ضروریات تک ہر چیز دقت کے ساتھ قرآن کے اندر خداوند نے مقرر فرما دی ہے۔ پھر دوسرا لطف انسان کے لیے یہ کیا کہ اس کو نازل کیا ہے، کذالک انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ نازل کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کسی اونچی سطح پہ تھا، اونچی کسی چھت پہ تھا، یہ کسی آسمان پہ تھا قرآن، یا عرش پر تھا اور عرش آسمانوں پر تھا، بلندیوں پر تھا، جسمانی بلندیوں پر، یہ نہیں ہے۔ قرآن اللہ کے علم میں تھا، علم الہی میں تھا قرآن، اور علم الہی سے اسے عالم انسانی میں آنا ہے۔ عالم الہی میں تھا، اس مرتبہ الوہیت میں تھا، اب مرتبہ مخلوقیت میں آنا ہے، مرتبہ خلق میں آنا ہے، مرتبہ انسان میں آنا ہے۔ عالم الوہیت کی چیز جب مرتبہ انسانی میں آئے، وہ نزول کی شکل میں آتی ہے، یعنی اس اپنی اصلی حقیقت کو انسانی یا مادی یا جسمانی قالب میں ڈھال کر آتی ہے۔ اس لیے قرآن کو لفظی کتاب بنایا گیا۔ قرآن، حقیقت قرآن علمی ہے، علم ہے، لیکن اس کو الفاظ کا لباس پہنایا گیا، اور وہ بھی عربی لباس پہنایا گیا۔ عربی جو آج بھی فصاحت میں، بلاغت میں، وسعت میں اور گہرائی میں ہر زبان پر فوقیت رکھتی ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے، مسلمات میں سے ہے کہ دنیا جہان کی ساری زبانیں اگر زبان شناسوں کے ذریعے سے پہچانی جائیں، نہ زبان بولنے والوں کے، اگر دیکھیں تو سب سے وسیع زبان، فصیح زبان، بلیغ زبان، اور جس کے اندر معانی سمونے کی سب سے زیادہ گنجائش ہے، وہ عربی ہے۔ یہ زبانیں جو مسلمانوں کی پسندیدہ ہیں، تقلیدی زبانیں، اور خود باختگی کے نتیجے میں سب سے محدود زبان انگلش ہے۔ اگر زبان شناسی کے قانون کے تحت آپ دیکھیں تو سب سے محدود ترین زبان ہے، جس کے اندر بہت وسعت، گنجائش کم ہے۔ لیکن چونکہ یہ شیطانوں نے اس کو پوری دنیا میں پھیلا کے اس کو عالمی زبان بنا دیا ہے، تو اب سب اسی کے دل دادا ہیں۔ خود انگریزوں سے پوچھیں تو وہ فارسی کو پڑھتے ہیں اور عربی کو پڑھتے ہیں، ملا رومی کو پڑھتے ہیں وسعت کے لیے، لیکن مسلمانوں کو اور ہندوستانیوں کو خصوصاً انگلش کا توق ان کے گردن میں ڈال کر چلے گئے ہیں، جس میں الفاظ معانی کے مطابق نہیں ہیں۔ میں پہلے یہ مثال دی ہوئی تھی، آپ بھی تحقیق کر لیں کہ کتاب اقدار عاشورہ کا ترجمہ وہ ہو رہا تھا،
اور اس ترجمہ کے دوران غیرت، ایک قدر عاشورائی قدر ہے غیرت، امام حسین علیہ السلام نے غیرت دکھائی اور غیرت کو زندہ کیا جو آج مر گئی ہے سب کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی اور غیر مسلمانوں کے اندر بھی. اس وقت بھی مر گئی تھی. اگر غیرت نہ مرتی تو یزید کیوں آتا، اقتدار تک کیوں پہنچتا اگر مسلمانوں میں غیرت زندہ ہوتی. اس لیے اس مری ہوئی قدر کو امام حسین علیہ السلام نے زندہ کیا، اور یہ اس کتاب کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے. اس کا انگلش ترجمہ کرنا تھا تو مترجم نے جو مشکل پیش آ گئی کہ غیرت کی انگلش کیا ہے، تو خود مترجم صاحب تھے، انہوں نے بھی بہت جستجو کی، پھر مجھے بتایا کہ یہ لفظ سے ہی تلفظ نہیں ہو رہا یا مل نہیں رہا. باہر کیف وہ میں نے بھی اپنی حد تک بساط تک کوشش کی، پوچھا ادھر ادھر سے جو ارد گرد پاکستان میں، اس وقت ایران میں تھا، قم میں تھا، وہاں کے انگلش دانوں سے، پاکستان کے ڈکشنریوں میں، نیٹ پر ادھر ادھر سارا ڈھونڈا غیرت کی انگریزی مل جائے لفظ متبادل. پھر آخر میں انگلستان میں مقیم ایک اردو زبان جن کی اچھی انگلش تھی، ان کی طرف رجوع کیا کہ آپ وہاں سے آپ ریسرچ کر کے بتائیں کہ غیرت کی انگلش کیا ہے. تو انہوں نے پوچھا، مجھے فون پر ہی کہا کہ پہلے یہ بتائیں کہ غیرت کیا ہے، اس کی تعریف تو کریں، وضاحت تو کریں تاکہ میں اس کا لفظ ڈھونڈوں. تو میں نے انہیں سمجھانے کے لیے کہ غیرت مثال کے طور پر کہا، میں نے کہا فرض کریں آپ اپنی ناموس کے ساتھ اپنی بہن، ماں، بیٹی، زوجہ، آپ جا رہے ہوں سڑک پر اور کوئی اوٹ پٹانگ آدمی، کوئی ایسا آوارہ آدمی آ کے آپ کی ناموس کو چھیڑے، خواتین کو چھیڑے، ان سے ہنسی مذاق کرے، ان کو چھوئے، ان کو ٹچ کرے. اس موقع پر مرد کے اندر جو احساس پیدا ہوتا ہے اس کو غیرت کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہاں تو مرد کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہماری خواتین کو پروٹوکول دے رہے ہیں، آپ ہماری خواتین کو احترام دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں. کہا ادھر تو بڑی خوشی ہوتی ہے لوگوں کو. اب ظاہر ہے جب ایسا معاشرہ ہو جس کے اندر ایک معنی پایا ہی نہیں جاتا، لفظ کہاں سے آئے گا اس کے لیے؟ اور اس طرح سے اگر آپ تلاش کریں، اردو میں الفاظ ہوتے ہوئے بھی آپ آشنا نہیں ہیں انگلش کی وجہ سے، اردو کے الفاظ سے اردو دان طبقہ آشنا نہیں ہے. آپ کوئی طالب علم، عالم دین، ادیب سنتے ہیں جو کاغذ کہتا ہو، پیپر نہ کہتا ہو، کاغذ کو کاغذ کہتا ہو، سب پیپر کہتے ہیں. پیپر اردو بن گیا ہے. باہر کے زبانوں میں سب سے وسیع زبان عربی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو چنا، ایک تو اس وجہ سے کہ اس کی فصت و وسعت کی وجہ سے، دوسرا اس وجہ سے کہ جس ہستی کے ذریعے قرآن نازل ہو رہا ہے، جس کو ذریعہ قرار دیا گیا ہے، واسطہ قرار دیا گیا ہے، جس کے قلب نورانی پر وحی نازل ہونی ہے، وہ عربی زبان ہے. رسول اللہ عربی ہیں، ان کی زبان چونکہ عربی ہے، اور عربی شخصیت، عربی انسان کامل کے ذریعے سے قرآن نے نازل ہونا ہے، اس لیے بھی قرآن عربی ہے. یہ قرآن عربی ہے، ہم نے نازل کیا ہے. انا انزلناہ کذالک انزلناہ قرآنا عربیہ. قرآن عربی و قرآن غیر عربی، غیر عربی قرآن ترجمے ہیں. ضرور ہونے چاہیے، ہر زبان کے اندر قرآن کے ترجمے ہونے چاہیے، اور ہیں بھی الحمدللہ. شاید ہی دنیا کی کوئی ایسی زبان اب رہ گئی ہو، بچ گئی ہو، جس میں قرآن کریم کا ترجمہ موجود نہ ہو. ترجمے ضرور رکھیں، استفادہ کریں ترجموں سے، لیکن ترجمہ قرآن عربی کی مانند نہیں ہے. قرآن اردو، قرآن فارسی، قرآن انگلش. قرآن عربی اللہ ہی کا کلام ہے. یہ عربی اللہ نے انتخاب کی ہے، یہ الفاظ عربی کے اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور
اللہ تعالیٰ نے معانی کے لیے یہ الفاظ اور یہ عبارتیں اور یہ آیات اور یہ صورتیں بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہیں۔ البتہ یہ حقیقت ابھی ناشناختہ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا نورانی بیان ہے وحی کے بارے میں کہ حقیقت وحی کیا ہے، باوجود اس کے کہ تفسیروں میں اور بیانات میں وحی کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، کتابیں ہیں، علماء نے کوشش کی ہے، لیکن ابھی بھی حقیقت وحی سے انسان بہت دور نظر آتا ہے۔ قرآن نے بھی خود حقیقت وحی کو بیان کیا ہے، وہی جس کو وحی کہتے ہیں آپ اردو میں، وحی ہے، وحی ہے، واو زبر کے ساتھ ہے ساکن، یہ بھی اگر وقف کریں سکون کرنے تو ساکن کر کے، وحیون ہے، اصل میں وحیون ہے، یہ پر تنوین ہے خالی اگر پڑھے تو عامل کے بغیر، اور ہے ہمیشہ ساکن ہو، وحی وی نہیں ہے، وی ہندی لفظ ہے، وی پنجابی میں بھی ہے، یہ وی کرتے ہیں، یہ وہی بنا دیا ہے وحی کو، وحی ہے لفظ۔ ایک دفعہ سارے مل کے کہہ دیں تاکہ تمرین، وحی، الحمدللہ۔ وحی کی حقیقت کیا ہے، کس عمل کو، کس حقیقت کو وحی کہتے ہیں؟ امام نے خوبصورتی سے بیان کیا اور فرمایا کہ عاجز ہیں انسان، اور ابھی بھی وحی کا مفہوم انسان کی دسترس میں نہیں آ سکا اتنی کثرت سے مباحث کے باوجود، اور یوں نہیں ہے کہ نہ سمجھ میں آئے، یعنی انسان کی طاقت سے باہر ہے وحی کو سمجھنا، ایسے بھی نہیں ہے۔ جو چیز انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے وہ انسان کی سمجھ میں آ سکتی ہے، اسی لیے تو اللہ نے انسان کے لیے نازل کیا ہے، اس کو اگر سمجھ میں نہیں آ سکتی تو انسان کے لیے اس کو اتارنا ہی عبث ہے، فضول کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمانا ہے کہ اللہ عبث کام نہیں کرتا، بے فائدہ کام نہیں کرتا، انسان کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا ایسا کام کہ ایک چیز انسان کو دے دی، تھما دی، اور انسان کو سمجھ میں نہ آئے، انسان کو کہے کہ تیری سمجھ سے بالا ہے لیکن ہو تیرے پاس ہی، اللہ ایسے کام نہیں کرتا۔ پس قرآن کا ہر لفظ انسان کے لیے قابل فہم ہے، وحی بھی قرآن ہی کے اندر ہے، اور خود قرآن وحی ہے، لہٰذا قابل فہم ہے، اور ایسے علماء ہیں جو سمجھا سکتے ہیں اور جنہوں نے سمجھایا ہے۔ اگر انسان تیاری ہو، ہماری تیاری ہو سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک کتاب ہے جو چھپی ہوئی ہے ہماری شناخت قرآن کے نام سے، ظاہراً ایک دفعہ ہی چھپی ہے، پھر اس کے بعد مفقود ہو گئی ہے، خود مجھے بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ شناخت قرآن در حقیقت قرآن میں وارد ہونے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے، قرآن سمجھنے سے پہلے ایک موضوع خود قرآن نے ہی بیان کیا ہے، یہ قرآن کا اپنا مضمون ہے کہ پہلے قرآن نے قرآن پہچنوایا ہے، قرآن کیا ہے، یہ کتاب خدا کیا ہے۔ جب ہم قرآن کھول کے قرآن پڑھنا شروع کریں تو ہمارے پاس یہ معلومات ہونی چاہیے کہ قرآن کیا ہے، میں کیا کتاب پڑھ رہا ہوں۔ اس کتاب میں آیات کریمہ کی روشنی میں اور روایات سے استفادہ کر کے یہی بات کی گئی ہے کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مقرر فرما دی ہے۔ جس طرح جسمانی ہر چیز زمین میں موجود ہے، ممکن ہے آپ اس تک نہ پہنچ پا رہے ہوں یا آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں یہ ہماری ضرورتیں ہیں زمین کے اندر، لیکن ہیں۔ اسی طرح انسان کی ہدایت کی ہر چیز قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے۔ ہمیں پہلے قرآن کے متعلق اپنی غلط فہمیوں کو درست کرنا ہے، جو چاہتے ہیں قرآن سے ہدایت حاصل کرنا، خود پہلے قرآن کے بارے میں جو مفروضے ہیں، جو توہمات ہیں، جو من گھڑت شکل قرآن کی ہمیں بتائی گئی ہے، ہم نے خود نہیں بنائی،
سنی سنائی باتوں سے بن گئی ہے. دوسروں نے آبا و اجداد نے قرآن کے بارے میں جو ان کے نظریات تھے وہ انہوں نے ہمیں دے دیے, ہم نے پکڑ لیے ہیں. مثلاً ایک عام تأثر مسلمانوں کے ذہن میں, تمام مسالک اور فرقوں کے ماننے والوں کے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن ثواب کی کتاب ہے. قرآن پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے, قرآن کو دیکھنے سے ثواب ہوتا ہے, قرآن لکھنے سے ثواب ہوتا ہے, قرآن حفظ کرنے کا ثواب ہوتا ہے. ثواب کا منبع ہے قرآن کریم, اور یہ درست ہے. قرآن کے ہر عمل پر, قرآن پہ نگاہ ڈالیں تو ثواب ہوتا ہے, رکھا گیا ہے. قرآن پڑھنے پر ثواب رکھا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود کہ قرآن کے ہر لفظ و نقطے اور ہر عمل میں, قرآن کے بارے میں ہر عمل میں ثواب ہے, قرآن کتاب ثواب نہیں ہے. کسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعارف نہیں کروایا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ثواب کا ذخیرہ, ثواب کی معدن بنا کر, اور یہ ثواب کے حصول کے لیے ہے. قرآن نے جب اپنا تعارف کروایا ہے, کتاب ہدایت ہے. قرآن کریم کے بارے میں ایک اور جو ہمارے ذہنوں کے اندر غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن ایک مقدس تاثیر رکھنے والی چیز ہے, جس کو اگر تشبیہ کے ساتھ میں بیان کروں, یعنی ایک مقدس کرنٹ ہے اس کے اندر, اور جس چیز میں کرنٹ ہو تو وہ انسان جو ہی اس کی رینج میں جاتا ہے وہ کرنٹ انسان کے اندر چلا جاتا ہے. تقدس کا یہی ہمارا نظریہ قرآن کے علاوہ بھی ہے. کعبہ کے اندر بھی ان پتھروں کے اندر ایک مقدس کرنٹ ہے, جو ہی آپ ٹچ ہوتے ہیں پتھر سے وہ کرنٹ سیدھا آپ کے اندر منتقل ہو جاتا ہے, آپ کے ذریعے آپ کے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے, آپ کے خاندان میں منتقل ہو جاتا ہے. اور یہ کرنٹ آگے جس طرح بجلی گھر میں کرنٹ ہوتا ہے, وہ تاروں میں آتا ہے, وہ بجلی کے اسٹیشن میں, گرڈ اسٹیشن میں آتا ہے, وہاں سے پھر دوسری لائنوں کے ذریعے ٹرانسفارمر میں آتا ہے, ٹرانسفارمر سے میٹر میں آتا ہے, میٹر سے آپ کے گھر میں آتا ہے, وہاں سے کسی ذریعے سے ساکٹ کے ذریعے سے استری میں آ جاتا ہے. ہم اس طرح سمجھتے ہوئے ہیں کہ یہ مقدسات, یہ مقدس تقدس ایک کرنٹ ہے جو ان مقدسات کے اندر ہے, اس لیے ہم ٹچ کرنا چاہتے ہیں, ہر چیز کو چھونا چاہتے ہیں. چھوئیں گے تو کرنٹ ہمارے اندر آئے گا. قبروں پہ جاتے ہیں, چھونے کی کوشش کرتے ہیں, ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لپٹنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر کرنٹ ہے. خوب یہ بھی ایک ہمارا اپنا ایک فرضیہ بنا ہوا ہے کہ آیا کعبہ کے اندر اس طرح کرنٹ ہے. یہ کرنٹ ہے تو یہ وہابیوں کے اندر سب سے زیادہ ہے, یہ جو سعودی, پھر جا کر ان سعودیوں کو چومو, کرنٹ آپ کے اندر بھی آ جائے گا. اگر یہ کرنٹ ہے تو یہ زیادہ ان کے اندر ہے, چونکہ ان کے قبضے میں ہے. مسجد الحرام ان کے قبضے میں ہے, مسجد النبی ان کے قبضے میں ہے, ساری چیزیں ان کے اختیار میں ہیں. تو کافی ہے آپ ان کو چوم لیں. جو پولیس کھڑی ہوتی ہے, متوع ہوتے ہیں, دوسرے لوگ ہوتے ہیں, وہ سارے مقدس کرنٹ والے ہوتے ہیں. نہ کعبہ اس طرح کا کرنٹ رکھتا ہے, نہ قرآن, نہ کوئی اور چیز. تقدس کا یہ معنی نہیں ہے. تقدس کا یہ نہ لفظی معنی ہے, نہ لغوی معنی ہے, نہ اصطلاحی معنی ہے, نہ ثواب کا یہ معنی ہے. یہ منابع ہدایت ہے انسان کی رہنمائی کے لیے. قرآن ہدایت ہے. ہر ہدایت جو انسان کی ضرورت ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. اس کو ہدایت کے طور پر ہم نے نہیں لیا, قرآن کو کتاب ہدایت کے طور پر نہیں لیا, جو قرآن کا خود اپنا فرمانا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ہدایت ہے لوگوں کے لیے قرآن, فقط ہدایت ہے. اس کو بطور ہدایت نہیں لیا. ہدایت غیر قرآن سے لیتے ہیں. آپ ہدایت کہاں سے لیتے ہیں؟ تعلیمی اداروں سے. تعلیمی اداروں میں کس تعلیمی ادارے کے نصاب میں قرآن شامل ہے؟ دینی مدرسوں کے اندر قرآن نہیں ہے ہدایت کے طور پر, حفظ کے طور پر ہے. حفظ کرواتے ہیں قرآن, لیکن حفظ قرآن کا حفظ تو ہدایت نہیں ہوتا. رٹا ہے, آپ نے قرآن کے الفاظ رٹ لیے ہیں, کسی جگہ
معاوضے کے ساتھ یا بغیر معاوضے کے پڑھ دیں گے آپ. ہدایت حافظ صاحب کے ذہن میں نہیں آئی. قرآن کتاب ہدایت ہے. یہ بات مومنوں مسلمانوں کو ابھی 1400 سال بعد مان لینی چاہیے. قرآن سے کافی ہے ہٹ درمی، 1400 سال کی ہٹ درمی کافی ہے. نہیں مانا نا، کتاب ہدایت کے طور پر نہیں لیا. کس شعبے میں قرآن سے ہدایت لی ہے؟ آیا ہماری تہذیب قرآنی ہے، ہماری تعلیم قرآنی ہے، ہمارا گھریلو ماحول قرآنی ہے، ہمارے روابط قرآنی ہیں، ہمارا اخلاق قرآنی ہے، ہماری سیاست قرآنی ہے، ہمارا نظام قرآنی ہے، ہماری معیشت قرآنی ہے؟ ایک چیز بھی قرآن دور تک نہیں نظر آتا زندگیوں میں، زندگی کے عملی شعبوں میں، لیکن سینوں میں ہے، ذہنوں میں ہے، کتابوں میں ہے. ہدایت کے طور پر نہیں لیا، یعنی ہٹ درمی دکھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم میں ذکر کیا کہ یہی رسول محشر میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے اپنی قوم کا، رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، میری قوم نے، میری اس قوم نے قرآن کو مہجور رکھا ہے، دور رہے ہیں قرآن سے، اور قرآن کو دور رکھا ہے، اپنی زندگیوں سے باہر رکھا ہے. قرآن کے متبادل بنا لیے ہیں ہر فرقے کے پاس. پہلے دین کو فرقے بنائے ہیں، قوم کو فرقہ بنایا ہے، امت کو کاٹ کے فرقے بنائے ہیں، مذہب کو کاٹ کے مسلک بنائے، دین کو کاٹ کے مسلک بنائے ہیں. کسائیوں والا کام کیا ہے، امت کے ساتھ بھی، دین کے ساتھ بھی، قرآن کے ساتھ بھی. جس طرح کسائی سالم بکرا لیتا ہے، جانور آتا ہے صحت مند تندرست، اس کو لے کر ذبح کر کے گردن بھی کاٹ دیتا ہے، چمڑا اتار دیتا ہے، اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا ہے. ایک پاؤ اس کو دے دیا، ایک پاؤ آدھا کلو اس کو دے دیا، 1 کلو اس کو دے دیا، بانٹ دیتا ہے. یہ کام ہم نے قرآن کے ساتھ اور دین کے ساتھ کیا ہے. دین کے مسلک بنا دیے، امت کے فرقے بنا دیے، اور قرآن کو ان کاموں کی تائید کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. قرآن تو بنیاد ہے، متبادل نہیں ہے کوئی قرآن کا. ہر فرقے کے پاس متبادل ہیں. آپ کسی بھی مسلک، مسلمانوں کے مسلک میں جائیں، قرآن کتنا ان کی روزمرہ زندگی میں اور ان کی تعلیم میں اور نصاب میں کتنا قرآن ہے؟ نہیں ہے. دینی مدرسوں کے نصاب میں قرآن نہیں ہے. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ قرآن کو احیاء کرنے والی شخصیت اس معاصر زمانے میں، خصوصاً تشیع کے اندر اور حوزہ علمیت شیعہ میں قرآن کو احیاء کرنے والی شخصیت، وہ تفسیر المیزان کی جلد 6 میں یہ فرماتے ہیں کہ قرآن اتنا مہجور ہے، متروک ہے، مظلوم ہے کہ اگر ایک شخص دینی نصاب پڑھے، 30 سال علم دین پڑھے اور ایک دن بھی قرآن نہ پڑھے، یہ علامہ کے الفاظ ہیں، 30 سال علم دین پڑھے، ایک دن بھی قرآن نہ کھولے، قرآن کی کوئی آیت نہ پڑھے، اس کے باوجود بھی مجتہد بن جاتا ہے. قرآن کے بغیر غیر قرآنی عالم، غیر قرآنی مجتہد. دین کی بنیادی کتاب تو قرآن ہے، اللہ کا کلام تو قرآن ہے. قرآن چھوڑ کے ہر چیز پڑھ لی آپ نے. آپ شیعہ مختلف طبقات ہیں، مختلف مسلک ہیں شیعہ کے اندر. اگر مذہبی متدین لوگ ہیں، مفاتی پڑھ رہے ہوں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے. جہاں جہاں متدین شیعہ کا اجتماع ہوتا ہے، مفاتی کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی چیزیں پڑھ رہے ہیں. اہل سنت کے ہاں
آپ ابھی ٹی وی پر سن لیں، تمام مسالے کے علماء ٹی وی پر آتے ہیں، سب آ کر کیا بیان کریں گے؟ مسلم بخاری سے آیت مسلم بخاری۔ قرآن کدھر گیا آپ کا؟ فقہ میں دیکھیں روایات، آیات، روایات، وسائل الشیعہ فلاں، قرآن کہاں گیا؟ قرآن اساس ہے عزیزان من، قرآن کے بغیر جو دین ہے وہ بھی گمراہی ہے، محض گمراہی ہے جو دین قرآن کے بغیر ہے۔ قرآن کی بنیاد ہو، پھر قرآن کی مطابقت دیکھیں گے کہ کون کون سی چیز قرآن سے مطابقت رکھتی ہے۔ سنت قرآن کے مطابق ہو تو سنت ہے، حدیث قرآن کے مطابق ہو تو حدیث ہے، روایت قرآن کے مطابق ہو تو روایت ہے، عقل قرآن کے مطابق ہو تو عقل ہے۔ جو چیز قرآن سے ٹکراتی ہے وہ دین سے خود ہی نکل جاتی ہے، خودکار طریقے پر۔ قرآن کو کتاب خدا بنائیں، کتاب ہدایت بنائیں، قرآن کے مخاطب بنیں، ہر آیت کا مخاطب بنے خود کہ مجھے کہہ رہی ہے، یہ میرے لیے ہی نازل ہوئی ہے، مجھے سمجھا رہی ہے، اپنے حصے کی ہدایت قرآن سے دریافت کریں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَ فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ تم با تقوی بن جاؤ۔ قرآن عربی کو محور قرار دو، ہم نے یہ تمہارے سامنے رکھا ہے تاکہ نظام تقوی، محفوظ زندگی تمہاری قائم ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن، تقوی، دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والحجۃ بن الحسن القائم المنتظر المہدی، وجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔
تقوی انسان کی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے۔ اس حفاظتی تدبیر کو نافذ کرنے کے لیے، اس پر عمل درآمد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ تقوی کی ترویج کا، تبلیغ کا، تعلیم کا اور تقوی کے قیام کا، امت با تقوی بنانے کا، اور اس نظام میں اہم رکن روز جمعہ اور نماز جمعہ کو قرار دیا ہے۔ یہ ہفتگی فریضہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے تاکہ تسلسل کے ساتھ، بغیر وقفے کے ساتھ امت کے اندر تقوی قائم ہو، ایجاد ہو اور امت معاشرہ بنائے با تقوی۔ لیکن یہ فریضہ بھی شبہات کا شکار ہوا، اور اس زمانہ غیبت میں مومنین شدید تردید کا شکار ہوئے ہیں۔ بعض علماء نے ان شبہات کا ازالہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو نماز جمعہ کی نعمت کی محرومی سے باہر نکالیں، رغبت ان کے اندر پیدا ہو، اور یہ فریضہ مقدس اہتمام کے ساتھ جس طرح اللہ کا حکم ہے اسی طرح سے اس کو بجا لائیں، تاکہ لوگوں کے اندر اس کے آثار بھی پیدا ہوں۔ اور سب سے بڑا اثر جمعہ کا تقوی کا نظام ہے۔ شبہات یہ تھے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ واجب نہیں ہے، واجب عینی و واجب تعینی نہیں ہے، بلکہ عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ واجب تخییری ہے۔ کچھ کے ہاں یہ نظریہ ہے کہ واجب تخییری بھی نہیں ہے، واجب تعینی بھی نہیں ہے، مستحب ہے۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ نامدار، انہوں نے اپنے زمانے میں آج سے 400-500 سال پہلے جب دیکھا کہ مومنین بے رغبتی رکھتے ہیں، انہیں افسوس ہوا کہ قرآن کریم کا اتنا اہم فریضہ اللہ کا، اور اس سے کس طرح لوگ غافل ہیں، اور علماء بھی۔ انہوں نے ان شبہات کا ازالہ کیا ہے کہ قرآن میں تو نماز جمعہ کا وجوب ذکر ہوا ہے، حکم آیا ہے، اور وہ بھی وجوب مطلق، تو بعد میں کیسے یہ وجوب مطلق وجوب مشروط اور مقید بن گیا، اور وجوب تخییری کی شکل کیسے اختیار کر لی؟ شہید نے متعدد کتابیں اس کے بارے میں تالیف کی ہیں، جن میں سے ہم ایک پہلے پڑھ ہیں اور دوسری ابھی زیر نظر ہے۔ اس رسالہ میں شہید نے آغاز میں فرمایا تھا کہ ہم 3 قول نماز جمعہ کے بارے میں بات کریں گے۔ ان میں ایک نماز جمعہ کا وجوب تعینی ہے، عینی مطلقہ۔ مطلقہ سے مراد یعنی نماز جمعہ واجب ہے ہر زمانے میں قیامت تک، جس طرح عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے نص قرآن کے ذریعے جمعہ کو واجب قرار دیا۔ نماز جمعہ رسول اللہ کے بعد عصر معصومین میں ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے زمانے میں بھی نماز جمعہ واجب تھا، مطلقہ، واجب تعینی بلا قید و شرط۔ اور عصر غیبت میں تشیع کا جو خاص نظریہ ہے باقی مسلمانوں سے ہٹ کر، وہ یہ ہے کہ یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، یعنی امام وقت، امام معصوم موجود ہیں لیکن غائب ہیں، لوگوں کی دسترس سے باہر ہیں۔ اس زمانے میں نماز جمعہ کا حکم یہ بیان کیا گیا کہ چونکہ نماز جمعہ مشروط ہے امام معصوم کی اذن سے، اور امام نہیں ہے، بس نماز جمعہ واجب تعینی و واجب مطلق نہیں ہے۔ جب واجب تعینی و واجب مطلق نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ نماز جمعہ چونکہ مشروط ہے امام معصوم کے اذن سے، اور امام معصوم اب نہیں ہیں، بس نماز جمعہ سرے سے واجب ہی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے، چونکہ اس کی شرط ہی نہیں ہے۔ جیسے نماز
ظہر زوال ہو تو واجب ہے، جب زوال ہی نہیں ہوا تو واجب ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے نماز جمعہ زوال سے پہلے، نماز ظہر زوال سے پہلے پڑھ لینا، یا نماز مغرب مغرب سے پہلے پڑھ لینا، یا نماز فجر فجر سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایک قول جمعہ کے بارے میں یہ ہے کہ اب جب کہ امام نہیں ہے تو جمعہ سرے سے جائز ہی نہیں ہے، نہ مستحب ہے نہ مباح ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب تخییری ہے، ایک قول یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب مطلق ہے، واجب تعینی ہے، ایک قول یہ ہے کہ نماز جمعہ عصر غیبت میں فقی کی اجازت سے مشروط ہے، اگر فقی جامع شرائط فقی ہو وہ خود پڑھائے یا نائب مقرر کرے تو نماز جمعہ منعقد ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ان اقوال میں سے شہید نے 3 قول فقط بحث کے لیے چنے ہیں۔ یہ لطافت میں پہلے بھی بیان کیا تھا، شہید ثانی بہت ہی ظریف ظرافت والی فقی ہیں اور بہت ہی گہرائی ہے شہید ثانی کے تفقہ میں اور تتبع میں اور تفکر میں۔ اقوال متعدد بنتے ہیں لیکن انہوں نے علمی بحث کے لیے، فقہی بحث کے لیے 3 قول چنے ہیں۔ ایک قول یہ تھا کہ نماز جمعہ مطلقہ واجب ہے، جس کو خود انہوں نے اپنایا اور ثابت بھی کیا، 5 دلیلوں سے ثابت کیا، قرآن سے ثابت کیا، روایات سے ثابت کیا، اور اس کے بعد استصحاب سے ثابت کیا، اصالت الجواز سے ثابت کیا، اس کو اور اجماع مسلمین سے ثابت کیا۔ یہ 5 محکم مستحکم دلیلیں نماز جمعہ کے وجوب مطلق پر ہیں، یعنی جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں نماز جمعہ واجب تھی یہ نماز، اسی طرح آج بھی واجب ہے۔ دوسرا قول شہید نے یہ چنا کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ کا وجوب مشروط ہے فقی کی اجازت سے۔ اس میں سب سے زیادہ مفصل بحث کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، نہ کسی عالم نے فتویٰ دیا ہے اس کے مطابق۔ یہ قول جو شہید نے زیادہ اس کے ساتھ بحث کی ہے، اس کا قائل کوئی بھی نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نماز جمعہ جائز نہیں ہے عصر غیبت کبریٰ میں، اور چوتھا قول یہ بنتا ہے کہ نماز جمعہ واجب تخییری ہے، وہ جو مشہور قول ہے۔ لطافت یہ ہے، اب یہ دیکھیں کہ شہید فقی بطور فقی علمی فقاہاتی جائزہ لے رہے ہیں، اجتہادی تحقیق کر رہے ہیں، اور صرف 3 قول بحث کے لیے چنے ہیں۔ چوتھا قول جو شہرت رکھتا ہے، جس کے قائل ہیں، جس کے مطابق فتاویٰ ہیں، آج کے بھی اکثر فقہا اسی کے مطابق فتویٰ رکھتے ہیں اور دیتے ہیں، وہ ہے وجوب تخییری کا، اور شہید اس قول کو بحث ہی نہیں کرتے، صرف 3 قول میں بحث کرتے ہیں: وجوب مطلق، وجوب مشروط باذن فقی، اور تیسرا عدم جواز، کہ نماز جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں جائز نہیں ہے۔ یہ قول بھی بعض فقہا نے بیان کیا۔ شہید فرماتے ہیں کہ یہ تیسرا قول، اس کے 2 قائل ہیں فقط، جن کے بارے میں اشارہ پہلے پڑھا ہے ہم۔ شہید نے تیسرے قول میں خود الگ سے مفصل بحث کی ہے۔ ایک ابن ادریس رحمۃ اللہ علیہ، فقہائے شیعہ میں سے 4 صدی کے، اور ایک سلار، یہ 2 شخصیت پوری تاریخ میں 4 اور 5ویں صدی کے 2 فقی قائل ہیں کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت کبریٰ میں جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے، چونکہ امام کے ساتھ مشروط ہے اور امام نہیں ہے، تو جب شرط نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں ہوگا۔ چوتھا قول شہید اس کو فرماتے ہیں کہ یہ قول وجوب تخییری کا اجتہادی و فقاہاتی نقطہ نظر سے یہ توجہ کریں علماء کرام، مجتہدین اعظام، طلاب عزیز، عوام مومنین بھی، کہ کس آسانی سے شہید نے ایک بہت اہم نقطہ
ہمیں سمجھایا ہے کہ بات اس میں تھی کہ نماز جمعہ رسول اللہ کے زمانے میں واجب ہے، ائمہ ہدیٰ کے زمانے میں واجب ہے، واجب مطلق، واجب تعینی و واجب عینی ہے۔ اب زمانہ غیبت کبریٰ میں شک پڑ گیا ہے، شبہ آ گیا ہے کہ واجب ہے یا نہیں ہے۔ خوب دو قول ہیں، یا مشروط ہے، دلیل سے ثابت ہو جائے گا کہ نماز جمعہ امام کے اذن سے مشروط ہے اور امام کے نصب کرنے سے نماز جمعہ قائم ہوتا ہے، دلیل اس پہ قائم ہو گئی تو پھر تو نماز جمعہ مشروط ہو جائے گا امام کے وجود سے، امام کے نصب سے، امام کے اذن سے۔ اس صورت میں غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ واجب نہیں ہوگا بلکہ جائز ہی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے نزدیک یہ ثابت ہو جائے، دلیل شرعی اس کے پاس موجود ہو، آیت موجود ہو، قرآن موجود ہو، صحیح و سند روایت موجود ہو، اجماع موجود ہو، جو فقہی دلیلیں ہیں، اگر ان ادلہ میں سے کوئی ایک دلیل بھی اس کے ذریعے ثابت ہو جائے کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت کبریٰ میں مشروط ہے امام معصوم کے اذن سے اور امام معصوم کے منسوب کرنے سے، اس شخص اور فقیہ کے نزدیک غیبت کبریٰ کے زمانے میں نماز جمعہ واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ امام کا اذن نہیں ہے، امام کی طرف سے کوئی منسوب نہیں ہے، امام تک لوگوں کی رسائی ہی نہیں ہے، تو جب شرط ہی ختم ہوگی تو مشروط بھی خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر دلیل سے ثابت نہ ہوا، جیسا کہ شہید ثانی اور شہید ثانی کی طرح جو فقہا فتویٰ رکھتے ہیں، ان کے نزدیک نماز جمعہ کے وجوب کا مشروط ہونا غیبت کبریٰ میں اذن امام کے ساتھ اور نصب امام کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے دلیل سے، بلکہ دلیلیں مطلق ہیں۔ قرآن کی نص مطلق ہے، کسی زمانے اور کسی عہد کے لیے اس کی کوئی شرط نہیں ہے، خصوصیت نہیں ہے۔ روایات میں جو وجوب بیان ہوا ہے، نبوی روایات اور ائمہ ہدیٰ سے، اہل بیت علیہ السلام سے، وجوب مطلق ہے، اجماع بھی اس پر قائم ہے۔ 5 دلیلیں شہید نے قائم کی وجوب مطلق پر، یہ دلیلیں شہید کے نزدیک ثابت ہیں، اور اگر کسی اور کے نزدیک بھی یہ دلیلیں ثابت ہو جائیں، صحیح قرار پائیں، اس فقیہ کے نزدیک نماز جمعہ واجب تعینی ہوگا۔ اب شہید یہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب تخییری کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ امام نماز جمعہ بہت سادہ کر کے میں بیان کر رہا ہوں کہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ نماز جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام کے اذن کے ساتھ مشروط ہے یا نہیں ہے؟ 2 قول ہیں، یا ثابت کرو کہ مشروط ہے یا ثابت کرو کہ مشروط نہیں ہے، امام کے اذن کے ساتھ مطلق ہے۔ اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ نماز جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں مشروط ہے، اذن امام کے ساتھ مقید ہے، اور وہ اذن حاصل نہیں ہے چونکہ امام معصوم نہیں ہے، اس صورت میں نتیجہ بہت واضح ہے۔ نتیجہ کیا ہے اس صورت میں؟ اس صورت میں نتیجہ یہ ہے کہ نماز جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں واجب نہیں ہے بلکہ جائز بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، جائز۔ البتہ اس میں تفصیل ہے کہ اذن امام کے ساتھ وجوب مشروط ہے یا جواز، لیکن شہید نے فرمایا کہ یہ تفقیق آپ نہیں کر سکتے، اگر وجوب مشروط ہے تو جواز بھی ساتھ ہی مشروط ہو جائے گا۔ پس اس صورت میں ایک نتیجہ ہے کہ نماز جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں جائز ہی نہیں ہے، یا پھر یہ مانو گے کہ نماز جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں اذن امام کے ساتھ مشروط ہے، معذرت مشروط نہیں ہے، اذن امام غیبت کبریٰ کے زمانے میں شرط نہیں ہے، نہ حضور امام کے زمانے میں اذن شرط ہے، نہ غیبت میں شرط ہے، اذن کے ساتھ مشروط نہیں ہے نماز جمعہ۔ اس صورت میں نتیجہ کیا ہے کہ نماز جمعہ مطلقہ واجب ہے۔ پس فقہی طور پر اجتہادی لحاظ سے 2 قول ہیں اس شبہے کے بعد، یا نماز جمعہ مشروط ہے امام کے اذن سے یا مشروط نہیں ہے۔ اگر مشروط نہیں ہے تو واجب مطلق ہے، اگر مشروط ہے
تو پھر غیبت کبریٰ کے زمانے میں نماز جمعہ نہ واجب ہے نہ جائز ہے۔ اب شہید یہ فرماتے ہیں کہ آپ کہتے یہ ہو کہ نماز جمعہ اس کا وجوب یا اس کا جواز امام کے ساتھ مشروط ہے، اذن امام کے ساتھ، اور اذن امام غیبت کبریٰ کے زمانے میں حاصل نہیں ہے، شرط حاصل نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نماز جمعہ واجب تخییری ہے۔ خوب یہ کہاں سے نکل آیا؟ پھر تکرار کروں، نماز جمعہ میں مثال دے کے بیان کرتا ہوں کہ نماز ظہر مشروط ہے زوال کے ساتھ، کہ جب زوال ہوگا، زوال شمس، نماز جمعہ واجب ہوگی۔ ایک قول کوئی کہے، فرض کر لیں کہ نماز جمعہ زوال شمس کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ جن کے نزدیک نماز ظہر زوال شمس کے ساتھ مشروط نہیں ہے، وہ زوال سے پہلے بھی نماز پڑھ لیں، چونکہ زوال شرط نہیں ہے، جب چاہیں نماز پڑھ لیں۔ لیکن جو کہتے ہیں نماز ظہر زوال کے ساتھ مشروط ہے وجوب اس کا، تو جب تک زوال نہیں ہو جاتا نہیں ہوگی نماز جمعہ، نماز ظہر جائز نہیں ہے۔ اب ایک تیسرا بندہ یہ پیدا ہو اس باس میں کہ نماز ظہر زوال کے ساتھ مشروط ہے یا زوال کے ساتھ مشروط نہیں ہے، تو وہ یہ کہے کہ نماز ظہر واجب تخییری ہے، زوال سے پہلے مرضی ہے پڑھو، مرضی ہے نہ پڑھو۔ اب اس پر دلیل کیا ہے؟ کوئی روایت ہو، کوئی اجماع ہو، کوئی قاعدہ ہو، کوئی اصول ہو، کوئی ضابطہ ہو اس کے پیچھے دلیل کے طور پر۔ شہید فرماتے ہیں کہ یہ ضابطہ، یہ قول واجب تخییری کا یہ نہیں نکلتا اس بات سے نتیجہ۔ اس بات سے نتیجہ دو نتیجے نکلتے ہیں۔ اگر نماز جمعہ اذن امام سے مشروط ہے اور وہ اذن حاصل نہیں، نماز جمعہ جائز نہیں، واجب نہیں، نہ کہ واجب تخییری ہو جاتا ہے۔ اذن ہو، ثابت ہو تو واجب تعینی، اذن ثابت نہ ہو تو واجب تخییری، یہ تو نہیں نکلتا نتیجہ۔ اگر اذن شرط ہے اور اذن حاصل نہیں، نہ واجب عینی ہے نہ واجب تخییری ہے، اور اگر شرط نہیں ہے اذن امام، واجب مطلق ہے۔ اور یہ شہید نے بہت رگ پکڑی ہے اس مسئلے کی کہ آپ دو قول میں سے ایک قول اپنا سکتے ہیں، یا کہو نماز جمعہ واجب ہے یا کہو نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ واجب تخییری ہے، مرضی ہے پڑھو، مرضی ہے نہ پڑھو، یہ نہیں کہہ سکتے۔ خوب یہ ایک فقاہتی نقطہ ہے جو شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے۔ خوب اس نقطے کی طرف اشارہ کر کے، چونکہ اب باقی باتیں ایسی ہیں جو شاید میری نظر میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ ساری باتیں آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ یہ علمی مباحث آپ کے سامنے پیش ہوں اور آپ ان کو سمجھ بھی آ جائے۔ پھر قول دوم میں آ جاتے ہیں کہ نماز جمعہ، قول سوم میں کہ نماز جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں واجب نہیں ہے، چونکہ مشروط ہے اس لیے نہ واجب ہے نہ جائز ہے۔ شہید فرماتے ہیں اس کو ہم پہلے بھی بیان کر رہے ہیں اور خود الگ سے بھی دلیلیں دے کر فرماتے ہیں یہ بے بنیاد قول ہے۔ صرف پوری تاریخ بشر میں دو فرد قائل ہیں اس قول کے، ایک ابن ادریس رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جناب سلار دیلمی۔ یہ دو فقی شیعہ معتقد ہیں کہ نماز جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں جائز نہیں ہے۔ ٹیکنیکلی ان کا قول بنتا ہے لیکن ثابت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے اس، چونکہ پہلے ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن سے جو نماز جمعہ کا وجوب مطلقہ ثابت ہے، روایات سے وجوب مطلق ثابت ہے، استصحاب کے ذریعے ثابت ہے، اصالت الجواز کے ذریعے سے ثابت ہے، اور اسی طرح اجماع مسلمین کے ذریعے سے ثابت ہے۔ لہٰذا یہ قول ہر چند شہید نے اس سے بحث کی ہے، لیکن چونکہ پہلے خود شہید بھی اس قول کو رد کر رہے ہیں اور ہم بھی بیان کر چکے ہیں، بار بار تکرار ہو جائے گا۔ ایک بہت اہم باب اس باب میں ایک بحث رہ گئی ہے، وہ ہے آخری حصہ اس کتاب کا،
وہ بہت اہم ہے. ختم و نصیحت. شہید ثانی خاتمہ کتاب اور نصیحت، یہ بہت اہم ہے. اس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، یہ خلاصہ بھی ہے پوری کتاب کا، اور اس کے اندر شہید نے رہنمائی بھی کی ہے ان جیسے مسائل میں، مومنین کو بھی، علماء کو بھی، طلاب کو بھی. انشاءاللہ ہم اسے بعد میں ذکر کریں گے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار اس عظیم و شان شہید کو انبیاء کرام ائمہ ہدیٰ کے ساتھ معشور فرمائے انشاءاللہ. اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شعائر الہیہ، فرائض الہیہ کو ان کے آداب کے ساتھ خداوند تبارک و تعالی بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ سب کو. اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم سب کے لغزشوں کو، تقصیرات کو، گناہوں کو، صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین، اساتید، ذوی الحقوق سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو اللہ معاف فرمائے انشاءاللہ. خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ان سب کو جوار رحمت میں مقام عطا فرمائے. جو مریض ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ علیل ہیں، انہیں شفائے کاملہ عنایت فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.